رحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اما بعد، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، راستہ، نقطہ نظر، مکتبہ فکر، درست تفہیم، درست تعبیر اسلام ہے۔ اور اسلام اس لیے ہے کہ یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ قبل ازیں کہ موضوع بحث کی طرف ملتفت ہوا جائے، پہلے توازن کو سمجھا جائے۔ توازن اور اعتدال حیات کا موید ہے۔ آپ کی دونوں ٹانگوں میں سے اگر ایک چھوٹی ہو تو آپ چل نہیں سکتے۔ جس کرسی کے اوپر آپ براجمان ہوتے ہیں، اگر اس میں ایک ٹانگ بڑی ہو تو آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ کے مزاج کے اندر اگر اعتدال نہ رہے تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں، تندرستی چھن جاتی ہے۔ گویا اعتدال اور توازن ہی حیات کے بنیادی وہ پلر ہیں جن کے اوپر وہ استوار ہے۔ اسی لیے دین نے، چاہے وہ عقائد ہوں چاہے وہ اعمال ہوں، ان کے حوالہ سے ہمیشہ اعتدال اور توازن کا درس دیا ہے۔ کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، کوئی بھی نقطہ نظر ہو، وہ جب سطحی الفہم، سطحی الفکر لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، یا ان خطباء و واعظین کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جن کا مطمح نظر اور مقصود فکر پیٹ ہوتا ہے، تو اس نقطہ نظر میں پھر اعتدال باقی نہیں رہتا، وہ عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، خطباء اور واعظین کو مخاطب کرتے ہوئے، کہ تم اپنے پیٹ کا مسئلہ حل کرو۔ اگر تم نے اپنے پیٹ کا مسئلہ حل نہ کیا تو پھر دین بیچو گے۔ یہ پیٹ کا مسئلہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقر سے، فقر بمعنی غربت، فقر بمعنی سلوک نہیں، فقر بمعنی طریقت نہیں اس جگہ، کیونکہ معنی در بطن متکلم، کسی لفظ کا معنی بھی اس کے پس منظر سے اور سیاق کلام سے ہٹا کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس جگہ پہ فقر بمعنی غربت، آپ نے فرمایا کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ غربت انسان کو دونوں جہان میں روسیا کر دیتی اور کفر تک لے جاتی۔ اور یہ غربت اور پیٹ کا مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ گویا اصل مسئلہ معاشی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جو وصیت ارشاد فرمائی اپنے صاحبزادگان کو، اس میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ غربت سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ بہت سستے داموں، بہت قیمتی چیز، یعنی اللہ کی آیات اور کلام کو بیچتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ کس چیز کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو جب لوگ دین کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، پیٹ کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر توازن باقی نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں
خطباء اور واعظین کی وجہ سے نہ تو عقائد میں اعتدال باقی رہا ہے اور نہ اعمال میں۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کسی گروہ کی مخاصمت پہ آمادہ نہ کر دے، گویا کسی گروہ کی مخالفت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم مبادہ اس کے اوپر الزام تراشی کر بیٹھو۔ یعنی جس کے اندر جو جتنی کمی کجی موجود ہے اس کا تذکرہ کرنا طریقہ کار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دائرہ اخلاقیات میں، یہ تو علم کی ترقی کا باعث ہوا کرتا ہے، یہ تو ارتقاء فکر کا موجب ہوا کرتا ہے۔ لیکن کسی کی تذلیل کرنا، تحقیر کرنا اور الزام تراشی کرنا یہ دین کا مزاج نہیں۔ اب دیکھیے ائمہ متقدمین کو کہ ان کے ہاں اختلاف رائے بھی موجود تھا، اختلاف فکری بھی موجود تھا، اختلاف اعمال بھی موجود تھا، اس کے باوجود ایک دوسرے کی عزت و توقیر میں کمی نہیں کیا کرتے۔ ہمارے واعظین اور خطباء کی وجہ سے جو ہمارا موضوع بحث ہے وہ بھی متاثر ہوا۔ مبالغہ، افراط و تفریط۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام اس لیے ہے کہ یہ اعتدال کا دین ہے، حفظ مراتب کا دین ہے۔ ہر مرتبہ از وجود حکم دارد، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی۔ یہ معروف شعر ہے، بعضوں نے اسے سادی کی طرف منسوب کیا ہے اور بعضوں نے جامی کی طرف۔ اس کے متن میں بھی اختلاف ہے۔ جامی کی ربائی میں جس جگہ پہ یہ درج ہے وہاں پہ اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں ہے گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، ہر مرتبہ از وجود حکم دارد گر فرق مراتب نہ کنی زندگی۔ اور سادی کی طرف جنہوں نے منسوب کیا ہے وہاں پہ ہے گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی۔ نہ تو اس میں وزن کا فرق پڑتا ہے فرق مراتب اور حفظ مراتب سے، اور نہ معنی میں فرق ہے۔ ہر مرتبہ کا جدا حکم ہے، ہر مرتبہ کے جدا تقاضے ہیں، ہر مرتبہ کے حقوق اور فرائض مختلف، اور جو مراتب کے اندر فرق نہیں کرتا اور حفظ مراتب کا قائل نہیں ہے وہ زندیق ہے۔ ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ ہم اگر توحید کو بیان کریں گے تو وہ بھی اپنی من مانی تعویل کے ساتھ۔ دیکھیے دین جو ہے اس کا پہلا تقاضا سرنڈر ہے۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمانیات کے باب میں کب، کیوں اور کیسے ایسے الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے باب میں جب کب، کیوں اور کیسے آ گیا تو سمجھو ایمان ختم ہو گیا۔ ایمان کے باب میں سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، جو حکم یار ہو اس کے آگے سر تسلیم خم، سرنڈر کر، مکمل فنا کرنا۔ دین کے باب میں اعمال تو درکنار، عقائد تو درکنار، آپ کسی لفظ کی تعبیر بھی من مانی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی لفظ ہو، کوئی بھی مرکب ہو، کوئی بھی اصطلاح ہو، قرآن اور حدیث نے، قرآن اور سنت نے، اہل البیت نے، فہم صحابہ نے، ائمہ متقدمین نے جو اس اصطلاح کا معنی لے لیا آپ اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ اس کا وہی معنی مانا جائے گا۔ الناس علی دین ملوکہم، چھوٹے ہمیشہ بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ سائنس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آگے کی طرف دیکھیں۔
آپ اگر علم دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیشہ ارتقا پذیر ہے، اپنی نظر کو ہمیشہ آگے رکھیں، اور اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پیچھے دیکھیں۔ سائنس آپ کو آگے سے ملے گی اور دین آپ کو پیچھے سے ملے گا۔ جتنا آپ پیچھے کی طرف جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف، اتنا آپ کو خالص دین ملے گا۔ جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے اس میں علائشیں، اس میں مخالفتیں، اس میں فرقہ واریت، اس میں مخاصمت، اس میں ذاتی عناد، ذاتی بغض، مصلحت، یہ سب کچھ شامل ہوتا جائے گا۔ گویا ایسے ہی کہ جیسے ایک شفاف چشمے سے ایک ندی پھوٹتی ہے، ایک دریا نکلتا ہے، لیکن جس طرح وہ دریا اپنے مصدر سے، اپنے ماخذ سے دور ہوتا جاتا ہے، اس میں علائشیں شامل ہوتی جاتی ہیں۔ پھر ان علائشوں کو صاف کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی فلٹر کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ تک صاف پانی پہنچائے، اور جائے استاد خالیست، وہ استاد کامل ہوتا ہے جو آپ کو چھان کے صاف پانی دیتا ہے۔ یہ جو ہمارا موضوع بحث ہے، یہ بھی افراط و تفرید کا شکار ہوا ہے۔ ہمارا پورا علم العقائد افراط و تفرید کا شکار ہے، ہمارا پورا نظام العمل افراط و تفرید کا شکار ہے۔ ہر چیز میں یا ہم اس کو بڑھائیں گے حد اعتدال سے، یا ہم اس کو کم کریں گے۔ اب دیکھیے، ہمارا خطیب جب توحید بیان کرتا ہے تو وہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی توحید نہیں ہے، وہ اس خطیب کی بنائی ہوئی توحید ہے۔ اس کی زد میں جب من دون اللہ آتے ہیں تو ساتھ ساتھ من اللہ بھی آ جاتے ہیں۔ جب وہ توحید بیان کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو مرتبہ رسالت ہے، یہ جو مقام نبوت ہے، یہ تو گویا اللہ کے بالمقابل کوئی مقام ہے، اللہ کے متضاد کوئی مرتبہ ہے، اور جو رسول ہے وہ بطور شخصیت اللہ کے بالمقابل ہے، حزب اختلاف۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو رسالت اس میں شامل ہوتی ہے، اور جب ہم رسالت کا تذکرہ کرتے ہیں تو توحید اس میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ توحید کا عنوان ہی رسالت ہے۔ رسول نے ہی معلوم کروایا ہے کہ توحید کیا ہے، رسول نے ہی بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کا تعارف، اللہ کی صفات کا تذکرہ، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کے تصرفات کیا ہیں، اللہ کے کمالات کیا ہیں، کوئی شخص اس کے اوپر احاطہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور اللہ نے یہ چاہا کہ اپنے انبیاء کے ذریعے اپنا تعارف کروائے۔ جب توحید کو بیان کریں گے تو انسان کے جو حقوق ہیں، حتیٰ کہ حقوق العباد کو بھی پامال کر دیں گے، اس میں اتنا مبالغہ کریں گے کہ جن چیزوں میں بہت کھینچ کے شرک خفی پایا جاتا ہے، معلوم ہوگا کہ یہ شرک جلی ہے۔ مثلا کسی شخص کے احترام کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، کسی شخص کے ساتھ محبت سے مسکرا کے معانقہ کرنا، تھوڑا سا جھک کے اس کے گلے ملنا، کسی کی دست بوسی کرنا، معلوم ہوگا کہ یہ بھی شرک ہے۔ حالانکہ ان چیزوں میں فقہا کے نزدیک شرک خفی پائے جانے کے امکانات ہیں، اگر آپ کی نیت وہ ہو، انما الاعمال بالنیات، اور اگر آپ کی وہ نیت نہیں ہے تو پھر اس میں شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز صحابہ سے اور اہل البیت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے قبیلے کا سردار آیا، اس کا استقبال کرو۔ صحابہ کا صحابہ کی دست بوسی کرنا احادیث سے ثابت ہے۔ دوسری طرف جب رسالت کا تذکرہ ہوگا تو پھر
اس کے ڈانڈے توحید کے ساتھ ملا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنا یہ تلوار کی دھار کے اوپر چلنے کے مترادف ہے، کیونکہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ماپا نہیں جا سکتا، نہ اسے ماپنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ تو ایک عالم کا علم نہیں ماپ سکتے، اس کے کنارے تک آپ کی رسائی نہیں ہوتی۔ ایک عالم کے علم کے اوپر آپ کا احاطہ ہو جائے تو آپ خود عالم ہو جائیں۔ کجا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا عطا فرمایا ہے اس کو ماپنے کی کوشش کی جائے۔ آپ کو کتنا عطا فرمایا ہے، وہ اتنا عطا فرمایا ہے کہ کل کائنات بھی جاننے کی کوشش کرے تو وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ اتنا عطا فرمایا ہے کہ امام حاکم نے اس روایت کو درج کیا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو تخلیق نہ میں کرتا تو یہ کائنات ہی منصع شہود۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، لیکن پھر بھی حد ادب، حفظ مراتب۔ ایسا کرنا بھی گستاخی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بالمقابل رکھ کے تجزیہ کیا جائے، اور ایسا کہنا بھی گستاخی ہے کہ صفات حق جو ہیں ان کو مطلقاً وہاں مان لیا جائے۔ وہ بے ادبی ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح ہمارا خطیب جب ماں کے حقوق بیان کرتا ہے تو وہ باپ کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ماں اگر آغوش ہے تو باپ چھت ہے، ماں اگر زمین ہے تو آسمان ہے باپ۔ اور پھر یہ بات بھی پیش نظر رکھیے کہ ماں بچوں کی پرورش کنندہ ہے، جبکہ باپ کے اوپر بچوں کی ذمہ داری بھی ہے اور ماں کی ذمہ داری بھی۔ اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے کہ اگر آپ مرد کے فرائض بیان کریں تو ساتھ اس کے حقوق کا تذکرہ بھی کریں، اگر عورت کے فرائض بیان کریں تو اس کے حقوق کا تذکرہ بھی کریں، اگر ماں کے حقوق کا تذکرہ کریں تو ساتھ باپ کے حقوق کا تذکرہ بھی کریں۔ کسی مرتبے سے دوسرا مرتبہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ دین ہے۔ اور دین اس حد تک حد اعتدال کو قائم رکھتا ہے کہ عبادت جیسی چیز جس کے متعلق فقہا، مفسرین، متقدمین، محققین نے جا بجا اپنی کتب تفاسیر، کتب عقائد، کتب تحقیق کے اندر یہ بات درج کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی مخلوق تخلیق کی ہے وہ اتنے عبادت گزار ہیں کہ اگر کوئی فرشتہ یا ان کا گروہ حالت رکوع میں ہے تو قیامت تک وہ حالت رکوع میں ہے، اور اگر کوئی حالت سجود میں ہے تو وہ قیامت تک حالت سجود میں ہے۔ اس کے باوجود انسان ان سے اشرف ہے۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالی کی نیابت کا صحرا پھر بھی انسان کے سر پہ ہے، فرشتوں کے سر پہ نہیں۔ ہم ان جتنی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ شرف جو ہے وہ عبادت کے اوپر منحصر نہیں ہے، وہ جو شرف ہے اس کا انحصار عرفان پہ ہے، اس شرف کا جو انحصار ہے وہ عشق کے اوپر ہے، اس شرف کا انحصار اعتدال کے اوپر ہے، اس شرف کا انحصار شعور کے اوپر ہے، اس شرف کا انحصار ارتقاء کے اوپر ہے، اور ارتقاء پذیر صرف مخلوق انسان کی ہے، باقی کائنات میں کوئی مخلوق ارتقاء پذیر نہیں۔ اللہ کو ہماری غلطیاں پسند ہیں، اسی لیے ہمیں تخلیق کیا ہے، لیکن ہمارا غلطیوں پہ کاربند رہنا پسند نہیں ہے، ہماری غلطیاں پسند ہیں۔ جنید ایک عذر کافی ہے وقوعات خطائی کو، کہاں تک پارسا رہتے کہ آخر ابن آدم ہیں۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں لیکن اللہ کو پسند ہے ہمارا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ اپنے نفس کے اوپر میں نے ظلم کیا، یہ عاجزی پسند ہے۔
اور قرآن جو ہمیں بتاتا ہے ان واقعات کو، ان روایات کو، اس کے نتیجہ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امتیاز فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ ابلیس فرشتوں میں سے ہو گیا تھا نا، جنوں میں سے ہونے کے باوجود اس نے بھی غلطی کی، لیکن اس نے یہ قبول نہیں کیا کہ یہ غلطی میں نے کی۔ اس نے نہیں کہا ربنا ظلمنا کہ اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، یعنی اس کے اندر وہ عاجزی موجود نہیں ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، اسی لیے ہم اللہ کی پسندیدہ ترین مخلوق ہیں۔ لیکن یہ ہے اعتدال کی وجہ سے، اور عبادت جیسی اہم چیز بھی اگر حد اعتدال کراس کرے تو دین کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک صحابہ کا گروہ تھا جنہوں نے کہا کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہمیشہ روزے سے رہیں گے، کھائیں گے نہیں۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں ان واقعات اور احادیث کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے مجھ جیسا، مجھے تو اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میری شادیاں بھی ہیں، کاروبار بھی آپ نے ایک وقت پہ کیا ہے، تجارت بھی آپ نے ایک وقت پہ کی، بکریاں بھی آپ نے ایک وقت پہ چرائی۔ عبادت بھی حد اعتدال سے کراس کر جائے تو دین کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ کجا طرز فکر، کجا نظریات، ہر چیز میں دین حد اعتدال کو پکڑنے کا حکم دیتا ہے کہ اعتدال کراس نہ کرو۔ اس لیے مرد کے حقوق بیان کیے جائیں تو عورت کے حقوق پامال نہ ہو، عورت کے حقوق بیان کیے جائیں تو مرد کے حقوق پامال نہ ہو۔ اب عورت کو اس درجہ اہمیت دی ہے دین نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، 3 چیزیں سب سے زیادہ عزیز: نماز، خوشبو اور عورت۔ اب عورت کے بارے میں یہ آپ نے کیوں فرمایا کہ مجھے یہ عزیز ہے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں میں سے ایک؟ اس کے پیچھے ایک پوری روایت موجود ہے، مذاہب عالم کی ایک پوری روایت موجود ہے، اس کے پیچھے ایک تہذیب عالم کی پوری روایت موجود ہے۔ آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کیجئے، یورپ جو آج حقوق نسواں کا علم بردار ہے، ایک زمانہ میں وہاں پہ علم الکلام اور منطق کے اندر یہ بحثیں رہی ہیں کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ عورت انسان ہی نہیں ہے، اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ عورت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدم جنت سے نکالا گیا، یہ گناہ کی ذمہ دار ہے۔ آپ بائبل اٹھا کے دیکھیے، قرآن ایسے کسی بھی تصور سے خالی ہے۔ سیدنا مسیح کا تذکرہ قرآن میں فقط یہ کہہ کے بھی آ سکتا تھا سیدنا مسیح، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ جان بوجھ کے قرآن نے عیسیٰ ابن مریم کہا ہے۔ سورہ مریم عورت کے نام پہ ہے، یہ عورت کو عزت و تکریم عطا فرمائی کہ تم اس عورت کو ذلیل گردانتے ہو، وہی عورت جو انبیاء کی بھی ماں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عورت انسان نہیں، عورت اتنی غلیظ ہے کہ اگر وہ تورات، زبور، انجیل، دیگر جو صحائف ہیں انبیاء بنی اسرائیل کے، جنہیں آج بائبل کے نام سے معنون کیا جاتا ہے، کتاب مقدس کہتے ہیں، اگر عورت بائبل کو ہاتھ لگا دیتی تھی تو وہ نہ صرف اس عورت کو جلاتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بائبل کو بھی جلا دیتے تھے۔ اس کو اتنا ناپاک سمجھا جاتا تھا، اتنا غلیظ سمجھا جاتا تھا۔ پھر کسی معاشرے میں اس کی وراثت نہیں تھی، دین نے عورت کے لیے وراثت مقرر کی، دین نے عورت کے لیے حقوق متعین کیے، لیکن دین حد اعتدال کی پاسداری کرتا ہے۔ دین عورت کے حقوق کی نفی نہیں کرتا۔ اگر وہ مرد کو طلاق کا حق دیتا ہے اور عورت کو خلا کا حق دیتا ہے تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس نے
عورت کی تحقیر کی ہے، عورت کی کجی بیان کی ہے، عورت کے جذبات کو اس نے مد نظر رکھا ہے، کیونکہ عورت بچے کی پرورش کرتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو مرد کے اوصاف ہیں وہ عورت کی برائیاں ہیں، اور جو عورت کی خوبیاں ہیں وہ مرد کی کجی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا سخی ہونا یہ اعلیٰ وصف ہے، یہ اوصاف حمیدہ میں سے ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ حضور اس کی وضاحت فرمائیں کہ جو مرد کی خوبیاں ہیں وہ عورت کے نقائص ہیں اور جو عورت کی خوبیاں ہیں وہ مرد کے نقائص ہیں، تو آپ نے فرمایا مثال کے طور پہ سخاوت یہ مرد کی خوبی ہے، لیکن اگر عورت میں پائی جائے گی تو وہ گار و جاڑ دے گی۔ نرمی، رقیق القلب ہونا یہ عورت کی خوبی ہے، لیکن اس درجہ اگر مرد نرم ہوگا تو سوسائٹی میں چل نہیں پائے گا۔ اعتدال ہونا چاہیے دونوں میں توازن ہونا چاہیے۔ اگر وہ اعتدال ختم ہوگا تو اس کے نتیجے میں وہ عمارت دڑام سے نیچے آ گرے گی۔ آپ یورپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو عورت ہے یہ ذلت اور غنا کی اماجگاہ ہے، یہ ذلت کی اور برائی کی بنیاد ہے، اور اسلام نے اسی عورت کے قدموں میں جنت لا رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت، یعنی وہی عورت جس کو وہ ذلیل سمجھتے تھے، اسلام نے اس کو اتنی عزت و توقیر عطا فرمائی کہ جنت جیسی عظیم چیز، اگرچہ یہ بات مفہوماً ہے، اگرچہ یہ بات بطور استعارہ ہے، استعارات کو سمجھنے کے لیے لٹریچر کا مطالعہ کریں۔ ادب کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے۔ شاعر جب پھولوں سے بات کرتا ہے، پہاڑوں سے باتیں کرتا ہے، تو وہ زبان حال سے ہوتی ہے، وہ زبان کال سے نہیں ہوا کرتی۔ لٹریچر کو پڑھیں، ادب کو پڑھیں، پھر سمجھ آتی ہے کہ ان کا مفہوم کیا ہے، کہ عورت کے قدموں میں جنت لا کے کیوں رکھی گئی ہے۔ یعنی عورت یعنی ماں کی خدمت جو ہے وہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، جنت کے حصول کا دروازہ ہے، اور عورت کو اتنی عزت و توقیر سے نوازا کہ آپ نے فرمایا مجھے ہر رشتے میں عورت عزیز ہے، تمہاری دنیا کی چیزوں میں مجھے عورت پسند ہے۔ جس طرح عورت کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اسی طرح عورت کے فرائض بھی ہیں، جس طرح مرد کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اسی طرح اس کے فرائض بھی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اعتدال کو قائم نہ رکھنے کی وجہ سے اپنے حقوق یاد رہتے ہیں اور ہم اپنے فرائض بھول جاتے ہیں۔ ہم ہر چیز میں کرتے ہیں، چاہے سیاسیات ہو، چاہے سماجیات ہو، چاہے مذہب ہو، ہم ہمیشہ اپنے فرائض کی بات نہیں کرتے، اپنے حقوق کی بات کرتے کہ میرا یہ حق ہے، میرا وہ حق ہے۔ اب عورت کے جو حقوق ہیں وہ تو دین نے بیان کیے ہیں، ساتھ اس کے فرائض بھی ہیں، اور وہ جو فرائض ہیں ان کو بالاختصار سمجھ لیں کہ دین کسی بنیاد پہ بھی انسانیت کو جکڑنے کا روادار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ہتھ گڑیاں پہنانے نہیں آیا، زنجیریں پہنانے نہیں آیا، جو تم نے زنجیریں روایات کی، تعصبات کی، سماجیات کی، لسانیات کی، عصبیات کی پہنی ہوئی ہیں، میں وہ اتارنے آیا، اور آپ نے ان تمام زنجیروں کو اتارا ہے۔ وہ قومیت کے بت پرستی صرف پتھر کی نہیں ہوا کرتی، بت پرستی انانیت کی بھی ہوتی ہے، بت پرستی قومیت کی بھی ہوتی ہے، بت پرستی سٹیٹس کی بھی ہوتی ہے، بت پرستی علم کی بھی ہوتی ہے، بت پرستی انا کی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے ان سب چیزوں کو پاش پاش کر دی۔ دیکھیے، اگرچہ اہل محبت یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے حکم کی علت کو جاننا ضروری نہیں ہے، جو بھی حکم دے دیا جائے اسے قبول کرنا یہ ایمانیات ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ،
دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دین میں پورے کے پورے سرنڈر کر جاؤ، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ، یہ دین ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ دین کی علت نہیں ہوا کرتی، حکم کی علت نہیں ہوا کرتی۔ ہر حکم کی علت ہے۔ عورت کے متعلق جب اس کے حقوق کو بیان کیا ہے تو ساتھ اس کے فرائض کو بیان کرتے ہوئے عورت کے لیے یہ فرمایا ہے کہ عورت کا گھر کے اندر رہنا، عورت کاروبار کر سکتی ہے مجبوری کی حالت، عورت مجبوری کی حالت میں جاب کر سکتی ہے، عورت مجبوری کی حالت میں باہر جا کے اپنے نان و نفقہ کا انتظام کر سکتی ہے، عورت اشیاء خور و نوش کی خریداری کر سکتی ہے۔ لیکن یہ عورت کو جو کہا ہے کہ تیری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، یہ عورت کی توہین نہیں ہے، عورت کی توقیر ہے کہ اس کی اپنی ذمہ داری اٹھا کے بھی اس کے شوہر پہ ڈال دی، اس کی اپنی ذمہ داری اٹھا کے بھی اس کے باپ پہ ڈال دی، اس کی اپنی ذمہ داری اٹھا کے بھی اس کے بھائی پہ ڈال دی۔ یہ تو بالکل اس طرح کی سپیس دی ہے عورت کو، جس طرح کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو تو ہم مختلف کام کرنے کے لیے اپنے پاس ملازم رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ تعبیر بطور تمثیل ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ شوہر ملازم ہوتا ہے۔ جب ہم ملازم رکھتے ہیں مختلف کاموں کے لیے تو وہ ہمارے لیے آسانی کا باعث ہوتے ہیں یا تنگی کا؟ آسانی۔ تو یہ عورت کی توقیر ہوئی کہ اس کو آسانیاں فراہم کی گئی ہیں کہ تمہارے کام یہ کریں، یا اس کو پابند کر کے اس کی تحقیر کی گئی۔ یہ عورت کو زنجیریں نہیں پہنائی گئیں، بلکہ عورت کو عزت و توقیر سے نوازا گیا ہے کہ تمہارے کام، تم اتنی اہم ہو، تم اتنی باعث فضیلت ہو، تم ماں کے رتبے پہ ہو، تم بہن کے رتبے پہ ہو، تم بیوی کے مقام پہ ہو، تمہاری عزت و توقیر اتنی ہے کہ تمہارے کام بھی مرد کرے گا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ عورت پردے میں رہے، یہ بھی عورت کی تذلیل نہیں ہے، یہ عورت کی تحقیر نہیں ہے، یہ عورت کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ کائنات میں ہر چیز جو تخلیق ہوتی ہے وہ پردے میں ہوتی ہے، ہر چیز۔ کبھی بھی ایسا ہوا ہے؟ جائیے اور جا کے دیکھیے تاریخ عالم کو، جا کے پڑھیے فزکس کو، پڑھیے بایو کو، پڑھیے کیمسٹری کو، یہ جتنے عنوانات ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پنپی ہے کبھی بغیر پردے کے؟ ہیرا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کاربن میں۔ آپ کاربن اٹھائیے، اس کاربن کو اٹھا کے کھول دیجئے، نمایاں کر دیجئے، عیاں کر دیجئے، نہاں کر دیجئے، اسے کھول دیجئے، اس کے اندر کبھی ہیرا نہیں پیدا ہوگا۔ آپ سمندر میں سے سیپ اٹھائیے، اس سیپ کو توڑیے، اس سیپ کو توڑ کے اس کو ننگا کر کے رکھ دیجئے، اس میں کبھی موتی نہیں پنپے گا۔ موتی ہمیشہ سیپ میں تب پنپے گا جب وہ سیپ بند ہوگا۔ آپ خلق ہوئے ہیں، آپ پیدا ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ باہر ہوتے تو کیا آپ پنپ سکتے، متشکل ہو سکتے، متجسم ہو سکتے؟ آپ کا پنپنا بھی پردے میں ہے، یہ سب کچھ پردے میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے بھی جو گفتگو کرتا ہے وہ بھی پردے میں کرتا ہے، راز و نیاز بھی پردے میں ہوتے، محب اور محبوب کی گفتگو بھی پردے میں ہوتی ہے، علم بھی پردے میں پنپتا ہے۔ اب دیکھیے سائنسدان بھی اس بات پہ حیران ہے، دل کو بھی دیکھ لیا انہوں نے، گردوں کو بھی دیکھ لیا ہے، جگر کو بھی دیکھ لیا ہے، معدے کو بھی دیکھ لیا ہے، ہمارے خلیات دیکھ لیے، بافتیں دیکھ لی، ہمارے اعضاء دیکھ لیے، اب تک دماغ نہیں پڑھ سکے۔ زباں پہ آتی ہے دل سے بات حفیظ، دل میں نہ جانے کہاں سے آتی ہے۔ اب وہ جو دماغ سوچتا ہے وہ کہاں سوچتا ہے؟ دراصل جو دماغ سوچتا ہے وہ پردے میں سوچتا ہے۔ ہر مقدس چیز اور ہر قیمتی چیز پردے میں ہوتی ہے۔ عورت کو جو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ تو ایک قیمتی چیز ہے۔ خزانہ ہمیشہ چھپا کے رکھا جاتا ہے اور گندگی کو پھیلا کے رکھا جاتا ہے۔ گندگی کو ہم فصل میں ڈالتے ہیں، گندگی کو ہم کھول دیتے ہیں، گندگی کو فصل میں ڈالا جاتا ہے۔
جبکہ خزانے کو ہمیشہ چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ عورت کے لیے جو پردے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ تو ایک مخفی خزانہ ہے، تو ایک مقدس خزانہ ہے، تو ایک باعث توقیر خزانہ ہے، تو خزانہ ہے اس لیے تو پردے میں رہ، اور تو ایسا خزانہ ہے کہ جس سے آگے عالم بشریت نے پیدا ہو۔ ماں اللہ تعالیٰ کے اسم رب کا مظہر ہے، اسم رب کا مظہر ہے، یعنی اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے اور عورت خالق مجازی ہے۔ بطور استعارہ اور بطور مجاز اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی خلق پردے میں رہ کے کرتا ہے، حالانکہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ اتنا اقرب ہے کہ اس قرب نے اسے بعید کر دیا۔ وہ اتنا ہمارے قریب ہے کہ اس اقرب ترین نے بعید کر دیا کہ وہ نظر سے اوجھل ہو گیا، اور وہ ذات بھی مخفی رہ کے تخلیق کرتی ہے، پردے میں رہ کے تخلیق کرتی ہے، پردے میں رہ کے اپنے تصرفات فرماتی ہے۔ عورت چونکہ اس میں رب کا مظہر ہے اس لیے فرمایا کہ تو بھی پردے میں رہ، اور عورت کا تقدس اس خزانے کی مانند ہے جس کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں، دشمنوں سے چھپا کے رکھتے ہیں، ان لوگوں سے چھپا کے رکھتے ہیں کہ جو اس تک پہنچنے کے اہل نہیں ہے۔ جس طرح پھل ہوتا ہے، پھل کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن کبھی روڑی کے ڈھیر کی بھی حفاظت کی ہے، موتیوں کے ہار کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن کبھی غلاظت کی بھی حفاظت کی گئی ہے۔ خزانے کی حفاظت کی جاتی ہے لیکن کبھی غلیظ چیز کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد برابر اس حوالہ سے ہیں کہ ان دونوں کے اندر کوئی تفرق اور تفوق نہیں ہے، وہ خطا پہ ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ اسلام نے عورت کو جو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے وہ اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی، اس کی عزت و توقیر کی وجہ سے دی ہے۔ یورپ ہاسٹل کا کیوں قائل ہے؟ وہ بچے کو ہاسٹل میں کیوں بھیجتا ہے؟ کیا ہاسٹل میں جانے کی وجہ سے بچہ دنیا سے کٹ نہیں جائے گا، لوگوں سے علیحدہ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ اسے رکھ کے اس کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، اسے ایک خاص ماحول دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کو ایک خاص ماحول چاہیے، اسی طرح عورت کی جو عزت اور توقیر ہے اس کو بھی ایک خاص ماحول چاہیے، اور اس ماحول کے لیے دین نے اس کے لیے پردہ تجویز کیا ہے، اور وہ پردے کے اندر بھی شرائط ہیں جو فقہاء اور محدثین نے بیان کی ہیں۔ مثلا کس جگہ پہ عورت کے لیے کتنا پردہ ہے؟ اب عورت اگر گھر سے باہر جائے گی، بازار میں جائے گی، تو وہاں پہ اجماع امت ہے، کچھ فقہاء کے نزدیک چہرے، ہاتھ اور پاؤں کا پردہ نہیں ہے، لیکن وہ کام کی نوعیت ہے۔ اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ وہاں پہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے۔ اب رشتہ دار ہیں، محرمات ہیں، وہاں پہ چہرے کا پردہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ اس کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ گھر کے اندر موجود ہے اور وہاں پہ وہ رشتے موجود ہیں جن کے اندر ایک تقدس کا عنصر پایا جاتا ہے، تو وہاں پہ اگر اس عورت نے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیا، صرف اس نے سینے کے اوپر اپنے دوپٹہ ڈالا ہوا ہے، تو یہ بھی کفایت کرے گا۔ اب حفظ مراتب کے اعتبار سے اور حالات کے تناظر میں اس کو اس طرح کی سپیس دی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام چونکہ حد اعتدال کا مؤید ہے، وہ اگر عورت کے پردے کی بات کرتا ہے تو مرد کو بھی بے پردہ رہنے کا حکم نہیں دیتا، مرد کے پردے کی بھی بات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بے لباس ہے اور ایمان کا لباس تقوی ہے۔ اور جس طرح عورت کو حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور جب تم باہر نکلو تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال لو جو تمہاری حفاظت کرے، تو مرد کو بھی فرمایا ہے کہ تمہاری چادر یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں کے اوپر حجاب کا پردہ ہونا چاہیے، حیا کا پردہ ہونا چاہیے، تمہاری آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ ہم یہاں حد اعتدال کو کراس کرتے ہیں، یعنی جب ہم اپنے فرائض اور حقوق کی بات کرتے ہیں تو دوسرے کے پامال کرتے ہیں، اس کے اگر ہم
فرائض کی بات کرتے ہیں تو اپنے فرائض کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہم عورت کے پردے کی اگر بات کریں گے تو اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ اسلام نے ہمیں تو بے مہارا چھوڑ دیا، ہم جو چاہیں کرتے پھریں۔ اگر عورت کو فرمایا کہ تو ایک مقدس خزانہ ہے تو باپ نے بھی پھر آسمان بننا ہے، مرد نے بھی اس کی پرورش کنندہ بننا ہے شخصیت، اور مرد کے لیے بھی پھر اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور مضبوط ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شخص صاحب تقوی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ننگا ہے اور اس کا لباس تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک صحابی سے پوچھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کبھی خاردار جھاڑیوں والی بستی سے گزرے ہو؟ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گزرا ہوں۔ آپ نے فرمایا کس طرح گزرے ہو؟ اس نے کہا اپنے پہلو کو، اپنے دامن کو بچا بچا کے گزرا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تقوی ہے۔ یہ جو دنیا جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ زندگی جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ خاردار جھاڑیوں والی بستی ہے، اور اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کے دامن کو، اپنے ایمان کے پہلو کو اس سے بچا بچا کے علائشوں سے گزرتے جانا۔ عورت کا مقام، اس کا تقدس اپنی جگہ پہ، مرد کی ذمہ داریاں اس سے بھی بڑھ کے ہیں، اس سے بھی بڑھ کے ہیں، کیونکہ مرد نے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور عورت کی عصمت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنے ہی حجاب میں رکھا جاتا ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنے ہی پردے میں رکھا جاتا ہے۔ عورت کا پردہ اس بات کا موید اور غماز ہے کہ عورت اسلام کے نزدیک انتہائی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے لا کے دین نے جنت رکھ دی۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔